میم احمد شاہ صاحب کے اعزاز میں یہ تقریب کی جا رہی ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ 2 جملے شاہ صاحب کے لیے۔ جی، شاہ صاحب کا بہت کام ہے آرٹ اور کلچر کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے، اور آرٹس کونسل کے وہ صدر ہیں، اور سب کو بہت خوشی ہے کہ ایک ایسی شخصیت کو وزیر مقرر کیا ہے جو از ویری ویل ڈیزرونگ، اور ایوری بڈی از ویری ہیپی، اور بہت سی نیک تمنائیں ہیں۔ بالکل بالکل جی بالکل، بہت سی نیک تمنائیں شاہ صاحب کے لیے۔ سر، شاہ صاحب پہلے صدر آرٹس کونسل رہے اتنے عرصے سے، اور اب ماشاءاللہ صوبائی وزیر بن گئے ہیں، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ ان کو مبارکباد دوں گا، اور وہ یہ پوسٹ آبویسلی ڈیزرو کرتے تھے، اسی لیے ان کو یہ پوسٹ ملی الحمدللہ۔ اور شاہ صاحب کی کیا بات ہے، آرٹسٹوں کے لیے ہمیشہ ان کے دل کے دروازے کھلے رہتے ہیں، انہوں نے بہت کچھ کیا آرٹسٹوں کے لیے، اور امید ہے آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے انشاءاللہ، بالکل بہت اچھی بات کہی کہ آرٹسٹوں کے لیے انہوں نے بہت کام کیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی کریں گے۔ میم، شاہ صاحب کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی ہے، کیا کہیں گی؟ اس تقریب میں ہم سارے مشکلات کو چھوڑ کے جو آئے تو پتہ چلتا ہے نا کہ ہماری محبتیں ان سے، اور ہم بڑے خوش ہیں، اور ایسے بندے کے پاس بہت اہم ذمہ داریاں ہونی چاہیے جو اس شہر کو ہی نہیں، اس ملک کے لیے بھی بہت کام کر سکتا ہے۔ تو مبارکباد دیں گے شاہ صاحب کو، ایک جینیس بندے ہیں ماشاءاللہ۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے آرٹس کونسل کے اس وقت سربراہ ہیں وہ، اور بہت اچھے کام کر رہے تھے آرٹس کونسل میں۔ اب یہ ہے کہ وہ پورا کراچی کے لیے، پھر اس کے بعد پاکستان کے لیے انشاءاللہ کام کریں گے۔ اور میں واسق بھائی کا اسپیشلی بہت شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ واسق بھائی ہم سب کی جان ہے، اور واسق بھائی ہر لمحے کو ہمیں انجوائے کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ یہ جو بھی کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے نا، تو کراچی کی جتنی محفلیں دوستوں کا، محبتوں کا، پیار کا، عید کا جتنا اظہار واسق بھائی کرتے ہیں، شاید اس شہر میں پاکستان کا کوئی بیٹا اتنا نہیں کرتا ہوگا۔ تو ہم لوگ پراؤڈ فیل کرتے ہیں واسق بھائی پہ بھی۔ گڈ لک۔ بہت شکریہ میم۔ جناب، اس وقت میرے ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک بڑی نامور ہستی میں کہوں گی، میں شخصیت نہیں کہوں گی، میرے ساتھ موجود ہیں شہزاد صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسا لگ رہا ہے احمد شاہ صاحب جو کہ پہلے آرٹس کونسل میں بہت ایک بہترین کام کر رہے تھے، پوری دنیا میں انہوں نے اپنے پاکستان کی اردو کو، ادب کو منوایا ہے، اور اب ماشاءاللہ انہیں منسٹری کا عہدہ دیا گیا ہے، سر کیسے خوشی کا اظہار کریں گے؟ سر، ہم تو آج سے بہت پہلے بھی خوش ہوتے رہے، چونکہ وہ شخصیت ہی ایسی ہے، وہ ہمارے دوست بھی ایسے ہی ہیں، گریٹ انسان ہیں، اور وہ لوگوں کا قد بڑھا دیتے ہیں اپنی گفتگو سے، اور اردو ادب ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو جو انہوں نے، اچھا واسق صاحب کی بات کرتے تو واسق ہمارے بھی بڑے پرانے دوست ہیں، بلکہ احمد شاہ صاحب سے بھی پرانے دوست ہیں، اور دونوں گریٹ آدمی ہیں، گریٹ لوگ ہیں۔ تو یہ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کی دوستی برقرار رکھے۔ اس میں شامل ہیں محمود خان صاحب بھی، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں بہت ہی عزت و احترام والی زندگی کا اضافہ کرے، خوشیوں سے مالا مال کرے۔ احمد شاہ منسٹر ہوئے نا، میرا خیال ہے ان کو منسٹری کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ پہلے سے ہی بہت بڑے آدمی ہیں اور بہترین انسان ہیں۔ میں کہتا رہا ہوں نا کہ دو لوگوں کا قد بڑھ جاتا ہے ان سے بات کر کے، اور وہ جتنا میں بہت پرانا ممبر ہوں آرٹس کونسل کا، لیکن جس آرٹس کونسل میں کا میں ممبر تھا نا، اس آرٹس کونسل میں اور ابھی جو 18-20 سال سے جو آرٹس کونسل ہے، بہت فرق ہے۔ 16 سال سے تو وہ اردو کانفرنس کر رہے ہیں، پوری دنیا میں ریکارڈ ہے۔ اور دوسری کوئی شخصیت نظر نہیں آتی محمد احمد شاہ صاحب کے۔ تو محمد احمد شاہ صاحب کے لیے میں نے ایک مرتبہ کہا کہ جب آپ نماز پڑھیں تو 2 رکعت شکرانے کی نماز ضرور پڑھیں، اس شکرانے کی نماز میں تمام دعائیں مانگیں، اور اس شکرانے کی نماز میں احمد شاہ صاحب کے لیے دعا کیا کریں، کیونکہ ہمیں توفتاً ملے ہیں یہ لوگ، وہ واسق نہیں، احمد شاہ۔ بس بہت ساری دعائیں، میری بہت ساری دعائیں ان سب کے لیے، احمد شاہ صاحب کے لیے بہت ساری دعائیں کہ اللہ ان کو آرٹس کونسل کو، پہلے آرٹس کونسل کی انگلی وہ پکڑے ہوئے تھے،
اب آرٹس کونسل ان کی انگلی پکڑا ہوا ہے۔ بے شک بے شک، بڑی خوبصورت بات کہی کہ پہلے آرٹس کونسل نے ان کی انگلی پکڑی تھی، اب انہوں نے آرٹس کونسل کی انگلی پکڑی ہے۔ بہت شکریہ سر۔ سر شاہ صاحب کے بارے میں اور اس تقریب کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو بہت مبارکباد واسق نعیم صاحب کو اس بات میں کہ انہوں نے پہلی تقریب جو ہے وہ شاہ صاحب کے اعزاز میں بہت ساری تقریبیں لائن اپ ہے، اور شاہ صاحب نے بھی پہلی تقریب جو دی اپنے تاریخ وہ اپنے دوست کو دی، تو ظاہر ہے دونوں کے درمیان محبت ہے، لیکن شاہ صاحب کے لیے کہنا تو ایسا ہی ہے کہ آپ سورج کو چراغ دکھائیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کی خدمات پہلے سے اتنی زیادہ تھیں، پہلے سے اتنا ورکہولک تھے کہ میرے خیال سے کہ منسٹر بننے سے شاہ صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑا، منسٹری کو فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا شاہ صاحب کے جانے سے۔ تو بہت بہت مبارک تمام منتظمین کو بھی، اور شاہ صاحب کے لیے نیک تمنا ہے۔ بہت شکریہ سر، شاہ صاحب کے لیے نیک تمنا۔ جناب میرے ساتھ اس وقت آرٹس کونسل کے سیکریٹری موجود ہیں اعجاز فاروقی صاحب، ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ سر احمد شاہ صاحب جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے کراچی، اور نہ صرف کراچی بلکہ پورا پاکستان اور اب تو پوری دنیا میں، وہ ادب کو لے کر، اردو کو لے کر جو کام کر رہے ہیں وہ کسی نے ابھی تک نہیں کیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ انہیں وزیر بنا دیا گیا ہے، وزیر اطلاعات و نشریات، تو کیا کہنا چاہیں گے، اس خوشی کو کس طرح بیان کریں گے؟ میرے تو خیر بہت عرصے سے ہم لوگ بالکل ساتھ ہیں، اور آرٹس کونسل کو کہاں سے کہاں احمد شاہ نے پہنچا دیا۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہم ان کے ساتھی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت جو اردو کانفرنس ہوئی ہے 4 دن کی، وہ کمال کی کانفرنس تھی۔ 45 سیشنز تھے، 45 سے بھی زیادہ سیشنز تھے جو ادبی تھے، اور اتنے اسٹینڈرڈ کے ہوئے کہ پوری دنیا میں ایک شناخت بن گیا ہے آرٹس کونسل۔ مگر بہرحال ان کو اچھا موقع ملا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بہت ہی سوچ بوجھ والے آدمی ہیں، بہت سی چیزوں کو سمجھتے ہیں، ان کو کوئی اننیسری کوئی انفلوئنس بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے ان کو صلاحیت دی ہے، اور یہ ہر چیز کو لاجیکلی لوگوں کو سمجھا کر صحیح ٹریک پر رکھنے کی میں صلاحیت موجود ہے۔ تو اس طرح سے ایک منسٹری کا لیول بھی بڑھ جاتا ہے جب اس منسٹر اس سیٹ پر ہوں، اور وہ اس طرح سے لے کر چلیں کہ جس کی بنیاد پر اچھے فیصلے ہوں، جو غلط فیصلوں میں رکاوٹ ہو۔ اور انفارمیشن کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، انفارمیشن کا جو منسٹری ہے، وہ یقینی طور پر تمام منسٹریز پر بھاری اس وجہ سے ہوتی ہے کہ پورے گورنمنٹ کا جو ترجمان ہوتے ہیں وہ انفارمیشن منسٹر ہوتے ہیں۔ ویسے تو 2 اور منسٹریز ان کے پاس ہیں، مگر سب سے اہمیت انفارمیشن منسٹری کی ہے، جس کی بنیاد پر یہ جو بھی روزانہ کے نتائج ہوں گے، جو ان کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہ پبلک میں آنے کا جو ذریعہ ہے وہ اس کو سنبھالنے میں یہ مہارت رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، بہت پہلے یہ منسٹری مل جانی چاہیے تھی، کیونکہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ترقی اب ترقی ہی ترقی ہے، ہم پاکستان کے اچھے دن دیکھنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آپ کے پتہ علم کے اندر ہے کہ شاہ صاحب ہر دل عزیز شخصیت ہیں، اور نہ صرف آرٹس کونسل کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسے شخصیت بنایا ہے اور اتنا حافظہ دیا ہے کہ ہم ان کے حافظے کی ہمیشہ سے تعریفیں کرتے ہیں، اور اس حافظے کو دیکھتے ہوئے چیف منسٹر صاحب نے انہیں انفارمیشن کا منسٹر بنایا ہے۔ یقیناً ان کے منسٹر بننے پر ہم سے زیادہ خوشی کسے ہوگی، کیونکہ یہاں جتنے دوست احباب آج کی تاریخ میں یہاں جمع ہیں واسق نعیم صاحب کے گھر پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب خوشی میں آئے ہیں۔ تو سب کا پیار ہے احمد شاہ سے۔ احمد شاہ وہ شخصیت ہے کہ جس سے کوئی نفرت نہیں کر سکتا، ہر بندہ اور بندی پیار کرتی ہے، محبت کرتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس چیز کے اہل تھے، دیر صحیح درست صحیح، لیکن دیر آئے درست آئے، میں کہتا ہوں یہ محاورہ ہے۔ انہیں پہلے کیبنٹ میں آنا چاہیے تھا، یہ بعد میں دیر سے لیے، لیکن یہ ہے کہ ون اینڈ اونلی احمد شاہ کو لیا، کیونکہ احمد شاہ اس کو ڈیزرو کرتے تھے۔ تو میری نیک خواہشات احمد شاہ سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ احمد شاہ جیسے جو لوگ ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس انٹرم گورنمنٹ کے اندر اپنا بہت بڑا رول ادا کریں گے۔ بے شک بڑی خوبصورت بات کہی کہ احمد شاہ صاحب سے کوئی نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ سر شاہ صاحب کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا واسق نعیم صاحب کا، بہت شاندار ضیافت کی انہوں نے، بہت سارے شہر کے عمائدین کو بلایا۔ شاہ صاحب اپنی ذات میں انجمن ہے، جو نیت ان کی بڑی صاف ہے، دل بھی صاف ہے، جو نیت میں ہے وہی ان کے دل میں، اور بول دیتے ہیں۔ کچھ کریں، جتنا ان کے بس میں کریں گے، جو نہیں ہو سکا تو ہم انہیں معاف کر دیں گے۔ بالکل، بہت اچھی بات کہی سر کہ جتنا ان کے بس میں ہے وہ ضرور کریں گے۔ سر شاہ صاحب کے اعزاز میں یہ تقریب کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، سید احمد شاہ نام ہے فن کا، فنکاروں کا، ادیب کا، دانشور کا، شاعر کا۔ اللہ تعالیٰ نے احمد شاہ میں ایسی کوالٹی دی ہے کہ وہ ہر قسم کی
मैं समझता हूँ कि जो इंसानियत से मुतल्लिक काम है उसमें वो समा जाता है। अमन की बात हो तो आप देखें कि उन्होंने तालीम के लिए जो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का, उसकी पूरे मुल्क में कॉन्फ्रेंसें कराईं। इसी तरह लिटरेचर कॉन्फ्रेंस हो, उर्दू अदब के लिए अहमद शाह की खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। और न सिर्फ पाकिस्तान में, चूँकि पाकिस्तान के तो मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने ये तकरीबात मुनक्किद की, बल्कि गैर मुल्की ख़ास तौर पे UAE में, अमेरिका में अब बड़ी तकरीबात मुनक्किद की और उर्दू अदब को अमेरिका में मुतारफ़ कराया। तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए उनकी जो खिदमत है वो नाकाबिल फरामोश है, जो हमेशा याद रखी जाएगी। शाह साहब ने आर्ट्स काउंसिल में लोहा मनवाया। 11-12 सालों से उन्होंने आर्ट्स काउंसिल को उस मुकाम पे पहुंचा दिया है कि अब किसी और के लिए कम्पीट करना बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि वो आर्ट्स काउंसिल के बेताज बादशाह हैं। हमने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है और अब वो मिनिस्टर बने हैं इंफॉर्मेशन के, तो पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे भी वो अपनी सलाहियतें इस्तेमाल करके शोबे को भी ऊपर लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह साहब अब सूबाई वज़ीर बन चुके हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, अहमद शाह साहब के आज यहाँ पे हर एक ने अप्रिशिएट किया है कि उनके एफ़र्ट्स को, उनकी मेहनत को, कराची के लिए उनकी जो कुर्बानियाँ हैं उनको, उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान भर में आर्ट्स काउंसिल का नाम रोशन किया है, मगर अब मुझे पूरी उम्मीद है और ये पोस्ट उनको बहुत पहले मिलनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कराची के लिए एक दिल रखते हैं, एक जज्बा रखते हैं, कुछ करने का जज्बा रखते हैं। और आप देखिएगा इंशाल्लाह कि यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री जो इनको मिली है, इसके अंदर भी आप देखेंगे कि वो कराची का बहुत नाम करेंगे। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। मोरक्को के ऑनरी कौंसल जनरल की हैसियत से मैं उनको अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाता हूँ। सर, ये बड़ी खूबसूरत सी तकरीब का आप लोगों ने इनेकाद किया है शाह साहब के लिए, 2 जुमले में चाहूँगी कि आप ज़रूर बोलें। अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अरसे से ये तमन्ना थी कि हमारा दोस्त यार, भाइयों से ज़्यादा बड़ा भाई जो है वो मिनिस्टर बन जाए। अल्लाह का हम शुक्र सबसे पहले अदा करते हैं कि वो एजाज़ जो इनको बहुत दिन पहले मिलना चाहिए था अब मिल गया। ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र है बात कि हमारा दोस्त, हमारा भाई जो है वो मिनिस्टर है। और मिनिस्ट्री भी ऐसी मिली है कि सबसे भारी मिनिस्ट्री है। इंशाअल्लाह लोगों को 2-3 महीने में पता चल जाएगा कि मिनिस्टर्स होते कैसे हैं। इसलिए कि जब आदमी के जहन में सिर्फ ये हो कि खिदमत करनी है और ख़िदमत करनी है तो फिर उसमें उसके कुछ हरकत और होती हैं। आज भी इन्होंने जो तकरीब इनके एजाज़ में थी उसको भले लेट कर दिया, लेकिन आयशा मंजिल पे आग लगी हुई थी, वहाँ चले गए। तो ये काबिल फ़ख्र है हमारे लिए, हमें फ़ख्र है कि हम इनके दोस्त हैं। अल्लाह ताला इनको कामयाब व कामरान करें। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब के एजाज़ में ये तकरीब का इनेकाद किया गया है और हम देख रहे हैं कि कराची के बड़े बड़े नाम यहाँ पर मौजूद थे। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, अहमद शाह साहब को मुबारकबाद देने के लिए इस शहर के सब बड़े बड़े लोग आए, तो ये कोई हैरत की बात नहीं है, क्योंकि अहमद शाह गुज़श्ता 30-40 बरस से इसी शहर में कल्चर को, आर्ट को, फ़नून को फ़रोग़ देते रहे। बहुत काम किया उन्होंने। 16 बरस से वो आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो दुनिया में शायद उर्दू का सबसे बड़ा इवेंट बन गया है। फिर उन्होंने आर्ट के लिए, तस्वीरी के लिए, म्यूज़िक के लिए, यूथ के लिए इतने फेस्टिवल्स और इतने वो करते हैं कि हज़ारों बच्चे जो है वो वहाँ से तालीम भी हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एक तरह से देखें तो इनका बड़ा एहसान है इस शहर पे, और अगर उनको मुबारकबाद देने लोग आए हैं तो ये तो आना ही चाहिए था मेरा ख्याल। अच्छा सर, उनकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या लगता है कि अब उनके बिहेवियर में कुछ फ़र्क आने वाला है? देखिए, अहमद शाह हमारा 40 बरस पुराना दोस्त है, हमारा यूनिवर्सिटी का साथी है। उसके रवैये में कोई फ़र्क नहीं आएगा। सही। ये इंसान के ख़मीर में होता है। ख़राबी अगर होती है कोई ऐसी तो उसके ख़मीर में होती है, तो उसकी गर्दन में सरिया बहुत जल्दी आ जाता है। अहमद शाह बहुत मकबूल आदमी है पहले से, और वो एक ब्लंट आदमी है, और वो एक मुंतज़िम है, ऑर्गेनाइज़ करने का बादशाह है। तो वो उसकी गर्दन में अगर सरिया आना होता, अगर उसमें हुरूर आना होता तो पहले आ चुका होता। सही। तो अब इस उम्र में मैं नहीं समझता कि कोई उसमें फ़र्क पड़ेगा। सही सही। जब ख़मीर में ख़राबी हो तो ज़मीर में जो है वो फ़र्क आता है, तो गर्दन में सरिया आता है, वरना नहीं आता। बहुत शुक्रिया सर। शाह साहब, आपके एजाज़ में ये तकरीब रखी गई है, क्या कहेंगे? मैं
तो बहुत जितनी मोहब्बत मिली मुझे स्टार मार्केटिंग के जो मालिक हैं चेयरमैन वासिक नईम साहब और महमूद ख़ान जो मेरे साथ बैठे हैं, इनकी मेहनत है सारी, और अखलाक अहमद साहब और इनकी पूरी टीम, जैसा कि ख़ुद वासिक साहब ने बताया कि 16 बरस से हमारा तो इलेक्शन कैंप भी यहीं लगता था और रोटी और चाय भी ये हमें देते थे। हम तो हमारे पास तो पैसे होते नहीं थे। इसी जगह से इस रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ था, क्योंकि हम इलेक्शन का आर्ट्स काउंसिल में कैंपेन नहीं कर सकते और तुम भी आके यहाँ फ़ोन करती रही हो। तो ये एक रिश्ता है सारी उम्र का, और वो हमारी बेगमात का, हमारे बच्चों का, सबका उसी तरह का रिलेशन आपस में बन गया है। अल्लाह ताला इसको नज़र ना लगाए और इसको कायम रखे। तो मुझे महमूद ख़ान साहब ने और वासिक साहब ने एक शर्त रखी थी कि मिनिस्टर बनने के बाद पहला खाना जो तुमने खाना है वो हमारा खाना है। अब तो जाहिर है कि सारे शहर में लोग कह रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, किसी का भी खाना नहीं होगा और सबसे पहले मैं इधर आऊँगा। और जितने शानदार तरीके से इन्होंने सारे दोस्तों को जमा किया, जितना लेविश खाना खिलाया, तो ये हमेशा से इसी सखावत का मुशायरा मेरे साथ नहीं, आर्टिस्टों के साथ, शायरों के साथ, अदीबों के साथ इनका 40 साल का ताल्लुक़ है। तो इसके तरक्की की वजह भी यही है कि सखावत, कोई आदमी तकलीफ में हो, खुद कुछ कर सके, फिर मुझे फ़ोन कर देते थे कि ये आर्टिस्ट है, इसको भेज रहा हूँ आर्ट्स काउंसिल से कर दो। जहाँ बस चलता था लोगों के साथ नेकी और अच्छाई करना। तो ऐसा आदमी कभी नाकाम नहीं होता। जो लोगों में बांटता है अल्लाह ताला खुद उसे देता है। जो लोगों में बांटता है अल्लाह ताला खुद उसे देता है। अहमद शाह साहब के खूबसूरत अल्फाज।